نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین یأتوک بکل سحار علیم فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ ابھی آپ نے سورہ شعراء کی آیت 34 سے 48 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، آیت 34۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، آیت 35۔ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، آیت 36۔ یأتوک بکل سحار علیم، آیت 37۔ ترجمہ۔ فرعون نے اپنے پاس والے سرداروں سے کہا، بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اپنے جادو سے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ یہ بولے آپ اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے دیں اور شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے لوگ بھیج دیں، وہ آپ کے پاس ہر بڑے اور ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شعراء کی آیت 34 سے 37 کا تفسیر۔ آیت 34۔ فرعون کا موسیٰ پر جادو کا الزام۔ فوراً فرعون نے اپنی ازلی بدبختی کی وجہ سے آپ کو جھٹلانے میں منہ زوری سے کام لیا اور اپنے پاس والے سرداروں سے کہنے لگا کہ یہ فن سحر میں بڑا ماہر ہے اور صاحب فن جادوگر ہے۔ اس نے آپ کے معجزے کو جادو کہہ کر ٹال دیا اور لوگوں کو بھی یہی سمجھایا کہ یہ چیزیں جادو کی ہیں، ایسے معجزے نہیں ہوا کرتے۔ آیت 35۔ پھر انہیں آپ کی مخالفت پر اور کفر پر ابھارا اور کہنے لگا کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ جادو سے لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تاکہ ملک میں کثرت سے اس کے معاون و متعاقد اور ماننے والے ہو جائیں، پھر یہ ان کی مدد سے تمہاری اس ریاست پر غالب آ جائے اور تم سے تمہاری ریاست چھین لے۔ اب بولو میں اس کا کیا کروں؟ ان لوگوں نے متفقہ طور سے یہ جواب دیا۔ آیت 36-37 کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دیں جب تک کہ آپ اپنی ریاست کے شہروں میں سے لوگوں کو بھیج کر ہر قابل جادوگر کو نہ بلا لیں جو اس کا مقابلہ کریں اور اس طرح کی چیزیں بنا کر لوگوں کو دکھائیں۔ اس صورت سے آپ کی تائید و مدد بھی ہوگی اور آپ ہی غالب رہیں گے۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے اس مشورے کو مان لیا اور جادوگر جمع کرنے میں لگ گیا۔ حق تعالیٰ نے اس صورت سے
تمام لوگوں کے لیے جمع ہو جانے کا موقع نکال دیا کہ وہ سب ایک میدان میں جمع ہوں اور اللہ کی نشانیاں روز روشن میں کھلم کھلا ان پر ظاہر ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت ہو۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، آیت 38۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، آیت 39۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، آیت 40۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، آیت 41۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، آیت 42۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، آیت 43۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، آیت 44۔ فالقى موسیٰ عصاه فاذا هي تلقف ما یأفکون، آیت 45۔ فألقي السحرة ساجدین، آیت 46۔ قالوا آمنا برب العالمین، آیت 47۔ رب موسیٰ و ہارون، آیت 48۔ ترجمہ۔ پھر ایک مقرر دن میں مقرر وقت پر تمام جادوگر جمع کیے گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی جمع ہو جانا تاکہ اگر جادوگر جیت جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ پھر جب جادوگر آگے آئے تو فرعون سے بولے کہ اگر ہم جیت جائیں تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ بولا ہاں ہاں، ایسی صورت میں تو تم میرے خاص مقرب درباری بنا لیے جاؤ گے۔ ان سے موسیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈال دو۔ آخر انہوں نے اپنی اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی جیتیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ فوراً ہی ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلنے لگا۔ آخرکار جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 38 سے 48 کا۔ تفسیر۔ 38۔ کھلے میدان میں منظر عام پر مقابلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا بیان سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں اور اس صورت میں ہے۔ قبطی اللہ کی روشنی کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ اپنا نور مکمل کیے بغیر نہ رہا، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ یہی کفر و ایمان کی شان ہے کہ جب ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو ایمان ہی غالب آتا ہے۔ آخر کار اس زمانے کے مشہور و معروف اور ماہرین فن جادوگروں کو علاقہ مصر کے ایک ایک شہر سے جمع کیا گیا۔ جادوگروں کی ایک جماعت تھی جن کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے، حقیقت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ بہرحال ان کی خاصی تعداد تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں کچھ تو ماہرین فن تھے اور باقی انہی کے ماتحت تھے۔ آیت 39-40۔ لوگ اس دن تقریباً سبھی جمع ہو گئے تھے اور کہنے والے کہہ رہے تھے کہ اگر جادوگر جیت گئے تو شاید ہم ان کی پیروی کر لیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم حق کی پیروی کر لیں گے، خواہ جادوگر حق پر ہوں یا موسیٰ علیہ السلام، بلکہ یہ کہا کہ ہم جادوگروں کی پیروی کر لیں گے، کیونکہ لوگوں کا دین وہی ہوتا ہے جو ان کے بادشاہ کا ہوتا ہے۔ آیت 41۔ جادوگروں کے جیتنے پر انعام کی درخواست۔ پھر جب جادوگر فرعون کے دربار میں جمع ہو گئے، فرعون نے اس روز خاص طور سے دربار سجایا تھا۔ اس کے نوکر چاکر، سپاہی، وزراء اور رؤساء سب جمع تھے اور فرعون بڑے کروفر سے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ تو انہوں نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اگر ہم جیت جائیں تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ آیت 42۔ فرعون کی طرف سے بڑے بڑے انعاموں کا لالچ۔ فرعون نے جواب دیا کیوں نہیں، بہت کچھ انعام ملے گا، اور سب سے بڑا یہ انعام ہوگا کہ تم اپنا مقرب
تم کو اپنا مقرب درباری بنا لوں گا۔ چنانچہ تمام جادوگر میدان میں مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ آیت 43۔ انہوں نے کہا، موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ڈالنے والوں میں پہلے ہم ہوں۔ فرمایا، بلکہ تم ڈالو۔ اسی کو یہاں مختصراً بیان فرمایا گیا کہ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کچھ ڈالنا ہو ڈالو۔ آیت 44۔ آخر کار انہوں نے اپنی اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال کر کہا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب آئیں گے۔ جیسے جاہل جب کسی کام کو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی برکت سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل ہی دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ ہم نے کہا، آپ خوف نہ کریں، آپ ہی اونچے رہیں گے اور اپنے ہاتھ کی لکڑی ڈال دیں، وہ ان کے کرتبوں کے سانپوں کو نگل جائے گی۔ انہوں نے جو کچھ کرتب دکھائے ہیں جادو کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر جہاں جاتا ہے ناکام ہی ہوتا ہے۔ آیت 45۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی ڈال دی، وہ فوراً ہی چن چن کر سانپوں کو نگلنے لگی، سب کو نگل گئی اور میدان میں ایک سانپ بھی نہیں چھوڑا۔ سورہ اعراف کی آیت 118 سے 122 میں فرمایا، اب تو حق ظاہر ہو گیا اور باطل دب گیا، اور ان کی کرائی محنت سب غارت ہو گئی۔ وہ اس جگہ ہار گئے اور ذلیل ہو گئے، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ آیت 46 سے 48۔ جادوگروں کا مسلمان ہونا اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب ہے ایمان لے آئے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات اور غیر معقول دلیل نہ تھی، بلکہ ایک بڑی بات اور معقول دلیل تھی اور لاجواب کر دینے والی حجت تھی۔ جن لوگوں سے فرعون اپنی حمایت میں مقابلہ کرا رہا تھا اور جو اللہ کے نبی پر غالب آنا چاہتے تھے، وہی چت ہو گئے، اور نہ صرف ہار گئے بلکہ صداقت ان کے دلوں میں سما گئی اور اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے، اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون کا موسیٰ علیہ السلام پر الزام۔ فرعون اس بری طرح سے ہارا کہ آج تک کوئی اس طرح نہ ہارا ہوگا۔ چونکہ ڈھیٹ قسم کا بے شرم آدمی تھا، اس لیے اب ازراہ، غرور و نخوت جھگڑنے لگا۔ بولا، اچھا اب معلوم ہوا کہ تم سب کی یہ ملی بھگت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تم سب کا استاد ہے، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 123 میں فرمایا، یہ سب کا ایک فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے شہریوں کو نکال باہر کرو، اس لیے جلدی ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے۔ یہ تھا سورہ شعراء کی آیت 34 سے 48 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔